محرم کی حرمت، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارا رویہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر محرم حرمت والا مہینہ ہے تو کیا صرف اس کا نام احترام کے لیے کافی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی حرمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورۃ التوبہ۔ ترجمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ محرم جذبات نہیں قرآن و سنت کی رہنمائی۔ محرم الحرام ایک عظیم اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عظیم واقعہ پیش آیا، جس نے حق، صبر اور قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا طرز عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب ہے عزت و تقدس، گناہوں سے بچنا، ظلم سے دور رہنا، اللہ کے احکامات کا زیادہ احترام کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں جنگ منع ہے یا منع تھی؟ اسلام سے پہلے بھی عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور جنگ روک دیتے تھے۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت برقرار رکھی، لیکن اگر دشمن حملہ کرے تو دفاع ضروری ہو تو قتال جائز ہے۔ اسی لیے قرآن میں حرمت کا مقصد امن، عدل اور خون ریزی سے بچاؤ بیان کیا گیا ہے، نہ کہ ظلم برداشت کرنا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ محرم کی سب سے بڑی تاریخی یاد شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حق پر ثابت قدم رہنا، رات میں صبر کرنا۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ ہے جس پر ہر مسلم کو غم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا خود کو تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا درست ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں صبر سکھاتا ہے، خود کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ سورۃ النساء۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہٰذا غم کا اظہار ہو سکتا ہے، مگر ایسا کوئی عمل جس میں انسان خود کو زخمی کرے، نقصان پہنچائے یا اپنے جسم پر ظلم کرے، اسلام کی عمومی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح غم کا اظہار فطری ہے، لیکن نوحہ اور گریبان چاک کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ليس منا من لطم الحدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریبان چاک کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام صبر سکھاتا ہے، خود ازیتی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم اپنے جسموں کو زخمی کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، حق کا ساتھ دیں اور مشکل حالات میں بھی دین پر صادم قدم رہیں۔ محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محرم ہمیں سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تقوی، صبر، حق گوئی، ظلم سے نفرت، اتحاد امت، عبادت اور توبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ و استغفار، قرآن کی تلاوت، نفلی روزے، خصوصاً عاشورہ، صدقہ و خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی ممانعت ہے، نظر و نیاز کی ممانعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح اور قربانی کا تعلق اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، صدقہ کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نظر، قربانی، دعا اور عبادت بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا کوئی بھی عمل، خواہ ہم نیکی سمجھ کر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنت کی بقا کے لیے نکلے تھے۔ اس لیے ان کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ہم کھانے کھائیں، مشروبات نوش کریں تو مخالفت ہو جائے گی۔ محرم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سنت روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب تابعین، تبع تابعین، سلف اور سلف صالحین نے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے صیام کا اہتمام کرتے تھے اور رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنا، اپنے نفس اور معاشرے کے ظلم کے خلاف اصلاح کی کوشش کرنا۔ محرم میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فرقہ واریت، نفرت انگیزی، گالی گلوچ، خون ریزی، خود کو نقصان پہنچانا، دین میں ایسی باتیں شامل کرنا جن کی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے دوستو، محرم صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے لیے صبر کرو، ظلم سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو اور اپنے نفس پر بھی ظلم نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام صرف کربلا تک محدود نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے حق پر صادم قدم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔